سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا پلاننگ منسٹر جناب اسد عمر صاحب سے جو اس وقت فون لائن پہ مجھے جوائن کر رہے ہیں، پھر باقی گیسٹ کی طرف چلیں گے۔ اسد عمر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسد عمر صاحب، ان دونوں سیناریو میں سے کون سا سیناریو ہے جسے ہم ایک حقیقت پسندانہ سیناریو سمجھیں؟ دیکھیں، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پارلیمان کے اندر قانون سازی کے لیے ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں، اور صرف کہتے نہیں رہے، ہم نے کر کے بھی دکھایا ہے۔ ہم تمام پارٹی کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں اگر وہ قانون سازی جو ہو رہی ہے وہ قوم کی بہتری کے لیے اور عوام کی بہتری کے لیے۔ پہلے بھی کیا ہے، ہم آگے بھی کر سکتے ہیں، تو یہ بالکل عین ممکن ہے کہ آئندہ قانون سازی کے اندر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ساتھ بیٹھ کے گفت و شنید کر کے کوئی کامن پوزیشن نکالے اور اس کے اوپر حل نکل جائے۔ دوسری بات آپ کریں کہ پی ٹی آئی کی تحریک انصاف کا آگے لائے عمل کیا ہے اور ہم کس طریقے سے تجزیہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے، تو میں یہ تکبرانہ اس لہجے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف ایک تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حقیقت پیش کر رہا ہوں کہ ابھی تک کیا ہو چکا ہے اور ہمارے خیال میں آگے کیا ہو سکتا ہے۔ 2018 وفاق پنجاب خیبر پختونخوا، 2020 گلگت بلتستان، 2021 ہمارا آزاد کشمیر، اور 2018 میں مخلوط حکومت بلوچستان بھی ساتھ بنی، 2023 انشاءاللہ تعالی سندھ۔ اور یہ کوئی فتح کرنے کی بات نہیں ہے، ہم بھی سندھ سے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیوں فتح کریں گے؟ سندھ کے عوام بھی پاکستان کے عوام کی طرح تبدیلی کی طرف نظر لگا کے بیٹھے ہوئے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ گورننس بہتر ہو، ان کے مسائل حل ہو، اور وہ عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، لیکن اسد عمر صاحب ایک سوال پھر آگے چلوں گا۔ اگر ایک طرف آپ پارلیمنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے قانون سازی کے لیے ساؤتھ پنجاب کے صوبے کے لیے، تو اسی وقت میں ایٹ دا سیم ٹائم آپ پیپلز پارٹی کو سندھ کی سیاست میں کیسے کنفرنٹ کریں گے؟ دونوں چیزیں کیسے کر سکیں گے؟ یہ جس وقت پی ڈی ایم کی تحریک اپنے عروج پر چل رہی تھی نا، جب یہ سڑکوں کے اوپر آئے ہوئے تھے اور لوگوں نے شیروانیاں سلوانی شروع کر دی تھیں، ان کو پتہ نہیں کس نے بتایا تھا یا خود ہی خوش فہمی ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں، کبھی بولتے تھے دسمبر میں گئی حکومت، جنوری میں گئی، فروری میں گئی، مارچ میں گئی، اس پیک تصادم کے درمیان بھی ہم نے قانون سازی کے لیے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اس کے اندر بالکل دو متضاد باتیں نہیں ہیں۔ سیاسی طور پر میرا یہ حق بنتا ہے اور ہر پارٹی کا حق بنتا ہے کہ اپنا پیغام عوام کے پاس لائیں، جڑیں مضبوط کریں، وہاں پر الیکشن جیتنے کی کوشش کریں، پھر جو بھی الیکٹ ہو کے آ جائے پارلیمنٹ کے اندر، وہ قوم کی بہتری کے لیے قانون سازی میں وہ یکجا ان کو کام کرنے کی کوشش بالکل کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ پاکستان کے فیڈرل پلاننگ منسٹر جناب اسد عمر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا سندھ کے حوالے سے آزاد کشمیر کے الیکشن میں کامیابی کے بعد ایک موقف دے رہے تھے۔ یہیں پہ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ شبیرہ فاروقی صاحبہ السلام علیکم، تھینکس فار جوائننگ می ان دس پروگرام۔ جی بہت شکریہ۔ یہ جو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ وہ پارٹی جسے ہم وفاق کی زنجیر کہتے تھے پیپلز پارٹی، وہ بالکل سکڑ کے رہ گئی ہے اور اب تحریک انصاف کی کوشش ہے کہ آپ کو سندھ کی سیاست سے بھی فارغ کرے، اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ وہ جماعت رہی ہے جس نے بڑی کھری باتیں کی ہیں۔ ہم وہ جماعت ہیں جس کے بانی نے اس ملک کو آئین دیا، جس کے بانی نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، اور جو قربانیاں اس جماعت اور اس کی لیڈرشپ نے اور اس کے کارکنان نے دی ہیں، وہ قربانی جمہوریت کی خاطر کوئی اور جماعت کلیم ہی نہیں کر سکتی ہے۔ ہاں، ہمارے ساتھ اتار چڑھاؤ بے شک ہوا ہے، ضرور ہوا ہے، لیکن اگر آپ پاکستان کی چیکرڈ ہسٹری کو دیکھیں اور پیپلز پارٹی کی تاریخ کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس ملک کے اندر کس طریقے سے آئی جی آئی بنائی گئی پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے، کس طریقے سے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنسز بنائے گئے، کس طریقے سے میاں صاحب کو لانچ کیا گیا، کیا کیا نہیں ہوا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا ڈاکٹر صاحب جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ صرف 16 ممبران کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں بیٹھی تھی ایز اپوزیشن، اور اس کے اگلے ہی دور کے اندر شی ایمرجڈ ایز پرائم منسٹر۔ اس ملک میں ہمیشہ سے انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑا ہے کہ کبھی بھی فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوئے، ہمیشہ دھاندلی ہوئی ہے، اور یہ بات ہمیں نظر بھی آتی ہے، سمجھ بھی آتی ہے کہ کس طریقے سے۔ لیکن شرمیلا، یہ تو آپ بہت پرانی باتیں کر رہی ہیں نا، 1990 کی دہائی کی، اس کے بعد سے تو پیپلز پارٹی کا جو سکڑنے کا پروسیس ہے، شرنک کرنے کا، وہ بہت بڑھ گیا ہے۔ اس وقت تو پارٹی بڑی قداور پارٹی تھی 1990 تک۔ ابھی 2018 کے الیکشن کی بھی بات کر رہی ہوں، میں نے اس کو نہیں رد کیا۔ اس وقت بھی ایک سلیکٹڈ حکومت بیٹھی ہے، وہ حکومت بیٹھی ہے جس کو سلیکٹرز نے سلیکٹ کر کے بھیجا ہے، جس کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج ملک کے اندر تاریخی مہنگائی ہے، تاریخی بے روزگاری ہے، تاریخی غربت ہے۔ یہ وہ سلیکٹڈ حکومت ہے جو نااہل ہے،
جس کو اس ملک کو آگے چلانا ہی نہیں آتا ہے. آپ ہر شعبہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ ہر ادارہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس ملک میں پچھلے 3 سال میں جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں آج سے پہلے کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی. تو اس سلیکٹڈ, جیسے اسد عمر صاحب نے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے ہیں, تو کیا اس سلیکٹڈ حکومت کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر آپ باہمی اشتراک کریں گے قانون سازی کے لیے, ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بنانے کے لیے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک فنکشنل فعال ڈیموکریسی کے اندر آپ کو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, نہ صرف پیپلز پارٹی کو, تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو. پچھلے 3 سال سے ان کا کیا شیوا رہا ہے؟ ان کا شیوا صرف یہ رہا ہے کہ ہم اچھے, ہم کھرے, ہم سچے, باقی جھوٹے چور ڈاکو لٹیرے. ان کا یہ شیوا رہا ہے, اور یہ کہتے تھے کہ ہم تو ڈاکو چور لٹیروں سے بات ہی نہیں کریں گے. تو آج کیا بدل گیا ہے؟ آج کیا ہو گیا کہ یہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا پسند کر رہے ہیں کیونکہ ان کو تاریخی شکست ملی ہے. جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے ملک کے اندر, ان سب میں ان کو شکست ملی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے اے جی کے الیکشنز بھی ابھی آپ کے سامنے ہوئے, جو پری پول اور پوسٹ پول ریگنگ ہوئی ہے. وہ میرا سوال تو وہی, آزاد کشمیر میں تو ان کو کامیابی ملی ہے, آزاد کشمیر میں تو ان کو کامیابی ملی ہے. وہاں تو حکومت پی ایم ایل این کی تھی, انہوں نے الیکشن کروائے, انٹرم گورنمنٹ بھی نہیں تھی, یہ جیت گئے الیکشن. الیکشنز میں بھی دھاندلی ہوئی ہے. گانڈا پور جو وہاں پر بیٹھے رہے ہیں, جو لوگوں کو رشوت دیتے رہے ہیں ووٹ کے بدلے, اور جس طریقے سے علی محمد صاحب پولنگ سٹیشن کے اندر پولنگ ڈے پہ موجود تھے, یہ دھاندلی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جس طریقے سے الیکشن کے ریزلٹس روکے گئے, یہ دھاندلی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے 11 سیٹیں نکالی, جبکہ ہماری اس قسم کی کیمپین نہیں تھی جس قسم کی کیمپین ان کی تھی یا پی ایم ایل این کی تھی, اور اس کے باوجود یہ ہوا. آپ یہ دیکھیے کہ اچھا, فواد چودھری صاحب میرے بھائی ہیں, میں بڑی عزت کرتی ہوں ان کی, میرے ساتھ پیپلز پارٹی میں رہے ہیں, اور جس طریقے سے اس وقت پیپلز پارٹی کے یہ نغمے گاتے تھے, گن گاتے تھے اور تعریفیں کرتے تھے, آج اقتدار کی خاطر اور وزارتوں کی خاطر یہ دوسری جماعت میں آ چکے ہیں. مجھے نہیں پتا. شرمیلا فاروقی صاحب, اس کے 2-3 پہلو ہیں ان کی بات کے. ایک چیز یہ کہ پیپلز پارٹی کا جو حجم اور سائز ہے, اس کا جو انفلوئنس ہے پاکستان میں سکڑ گیا ہے. آج وہ پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں نظر نہیں آ رہی ہے. وہ بات تو بڑی فیکچول قسم کی ہے. جہاں تک انہوں نے کشمیر کے الیکشن کی بات کی, وہ غلط کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ پیپلز پارٹی نے 3 سے اپنی سیٹیں 11 کر لی ہیں, وہاں آپ ایک طاقتور پوزیشن میں ایمرج ہوئے ہیں. تیسرا پہلو وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور جو اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں, کہ ان کی کوشش ہے کہ وہ اب آپ کو سندھ میں چیلنج کریں. اور جیسا آپ نے سنا, رضا ہارون صاحب کو جس وقت ہمارے ساتھ ہیں, بڑی گہری ان کی نظر ہے کراچی کی پالیٹکس میں, سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہی در حقیقت, تحریک انصاف ہی در حقیقت پیپلز پارٹی کو سندھ میں چیلنج کر سکتی ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب نے کبھی چیلنج کیا ہی نہیں آپ کو سندھ میں. اس پہ آپ کا کیا ہے رد عمل؟ ڈاکٹر صاحب, میں نے پہلے بھی اس سوال کا جواب ایڈریس کیا تھا. میں نے آپ کو شروعات ہی جواب کی کشمیر کے الیکشن سے کی تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ ڈسپائٹ پری پول ریگنگ, پولنگ ڈے ریگنگ اینڈ پوسٹ پول ریگنگ, پیپلز پارٹی نے 11 سیٹیں وہاں سے نکالی. یہ ہمارے لیے ایک بڑی کامیابی ہے. اس کے باوجود ہم اے جے کے الیکشن جو ہیں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے, اتار چڑھاؤ آتا ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی, پنجاب کے اندر ہماری وہ اس وقت ساکھ نہیں ہے, یا ہماری وہ اس وقت آن گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کے پی کے اندر بھی ہماری سیٹس ہیں, پنجاب میں بھی کچھ سیٹیں ہیں, اور بالخصوص اگر آپ دیکھیں جو دعویٰ اس وقت فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں کہ 2023 کے اندر وہ سندھ فتح کر لیں گے, مجھے تو یہ ڈر ہے کہ 2023 کے اندر ان کا باقی صوبوں سے بھی صفایا نہ ہو جائے. سندھ کی عوام تو انہیں ریجیکٹ کر, کیونکہ سندھ کی عوام کو تو یہ بھیڑ بکری کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جی غلام ہے, یہ غلامی کر رہے ہیں. تو سندھ کی عوام نے تو ان کو ریجیکٹ کر ہی دیا ہے. اسی طریقے سے جس طرح یہ اس دفعہ سارے ضمنی انتخابات آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جو سیٹیں جو ان کی تھیں, جو انہوں نے جنرل الیکشن میں بھی نکالی تھی, وہ سیٹیں بھی یہ ہار گئے.